الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے اور اس مہینے کے سلسلے میں لوگوں میں بہت ساری باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت اور اصل نہیں ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے رمضان المبارک کے مہینے سے متعلق، چاہے فضیلت کے اعتبار سے ہو یا چاہے روزے کے حوالے سے ہو۔ اس سلسلے میں چند احادیث جو ضعیف اور موضوع ہیں، اس سلسلے میں گفتگو کروں گا، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی بات اور کوئی بھی خبر اس کے پاس آئے تو وہ اس کی تحقیق کر لے، بہت ضروری ہے۔ سنی سنائی باتوں کو عام کرنا اور تشہیر کرنا، پھیلانا، یہ درست بات نہیں ہے۔ اور اسی کی طرف اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں اشارہ بھی کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو، تمہارے پاس کوئی بھی فاسق و فاجر خبر لے کر کے آئے تو تم پہلے تحقیق کر لو، اس کی جانچ پڑتال کر لو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم کسی دوسرے کو جہالت کی بنیاد پر یا لاعلمی کی وجہ سے تکلیف دو، تو تمہیں خود تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ اور یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ ایک عام انسان پر جھوٹ بولنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا، دونوں میں فرق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ میرے متعلق جھوٹ بولنا عام لوگوں کے اوپر جھوٹ بولنے سے کہیں بڑا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دے۔ بہت سارے لوگ سنی سنائی باتوں کو عام کرتے ہیں، اور اس حوالے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ جو کچھ بھی وہ سنے اس کو بیان کرے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی بھی بات سنتے ہیں تو اس کی تحقیق کر لیں، جانچ کر لیں کہ کیا اس کی حقیقت ہے کہ نہیں۔ تو موضوع اور ضعیف یہ دو لفظ ہے، موضوع الگ ہے اور ضعیف الگ ہے۔ موضوع کا یہ وضع سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہوتا ہے گھڑنا، بنانا، خود سے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور ایک حدیث ہے کہ ضعیف ہے۔ ضعیف میں درجات ہے، کوئی بہت زیادہ ضعیف ہے، کوئی ایک کم ضعیف ہے، اور ضعیف کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، یا تو سند میں یعنی حدیث کی جو سند ہے اس میں ضعف پایا جا رہا ہوگا، یا حدیث کی جو متن ہے، جو حدیث کے جو الفاظ ہے اس میں بھی خرابی ہو، جس کی وجہ سے ضعیف کہا گیا ہے۔ تو ضعیف اگر کم ہے اور اس کے دوسری حدیث سے تائید ہو رہی ہے تو فضائل میں بعض علماء اگر کم ضعف ہے اس کے اندر تو بعض علماء اجازت دیتے ہیں کہ فضائل میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، جبکہ بعض علماء کی رائے یہی ہے کہ چاہے احکام کا معاملہ ہو چاہے فضائل کا معاملہ ہو، یعنی فضائل اعمال میں جو بھی معاملہ ہو، اس سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت سارے علماء کے اقوال بھی ہیں، جیسے کہ امام بخاری، امام مسلم، اور اسی طرح سے یحییٰ ابن معین اور ابو حاتم، اور اسی طرح سے امام احمد اور امام شافعی وغیرہ رحمہم اللہ وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حجت نہیں ہے، ضعیف روایت حجت نہیں ہے۔ موضوع تو بالکل سائڈ ہے، جو گڑھی ہوئی ہے حدیث جو بنائی گئی ہے وہ تو بالکل سائڈ ہے، لیکن ضعیف کے حوالے سے بھی علماء کے یہ اقوال، یہ محدثین کے اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ حجت نہیں ہے۔ اور بعض نے تو یہ بھی کہا ہے، جیسے کہ ابن حبان وغیرہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ روایت جو ضعیف ہے وہ ہونے نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت اور کوئی مقام نہیں ہے۔
इसी तरह से शेख नासरुद्दीन अल्बानी रहमहुल्लाह जो अभी हाल ही में गुज़रे हैं, जो मुहद्दिसुल असर माने गए हैं, और इंशाअल्लाह मैं जो गुफ्तगू करूँगा असल जो मर्जा हमारा होगा वही शेख अल्बानी रहमहुल्लाह के हवाले से। वो टाइम मिलेगा तो दीगर और भी मुहद्दिसीन के कुछ उस हवाले से बयान करूँगा। तो शेख अल्बानी रहमहुल्लाह कहते हैं कि पूरब और पश्चिम में रहने वाले मुसलमानों को वो नसीहत करते हुए फरमाते हैं कि ज़ईफ़ हदीस पर मुतलक तौर पर अमल करना आप छोड़ दें, और जो सही और साबित हदीस है उस पर आप अमल करने की कोशिश करें। तो इस सिलसिले में बहुत सारी रिवायात है रमज़ान के महीने के सिलसिले में, और मैं सारी हदीसों को तो जमा नहीं कर सकता, चंद एक की तरफ चंद एक, क्योंकि इस हवाले से अगर एक हदीस पे भी मुख्तलिफ कौल अगर बयान किया जाए तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी और बहुत लंबा हो जाएगा। तो मुख्तसर में चंद एक हदीसों की तरफ मैं इशारा करूँगा। पहली हदीस इसके हवाले से एक हदीस है कि लौ यअलमुल इबाद मा रमज़ान लतमन्नत उम्मती अन तकून सना कुल्लुहा। ये हदीस है, मंसूब है लोगों में या मशहूर है, लोगों की ज़ुबान पर बहुत सारी हदीस है जो मशहूर है। तो उन्हीं में से एक हदीस है कि जिसमें यह है कि अगर लोगों को रमज़ान की फजीलत अगर मालूम हो जाए तो मेरी उम्मत, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, ये हदीस बयान की जाती है कि मेरी उम्मत पूरे साल रमज़ान होने की ख्वाहिश करेंगे। मेरी उम्मत की ख्वाहिश ये होगी कि पूरे साल रमज़ान रहे। अब देख ली ये जो हदीस है, इस हदीस के ऊपर शेख अल्बानी रहमहुल्लाह ने ज़ईफ़ुत तरग़ीब में इसको ज़िक्र किया है। हदीस नंबर 596 है, और इब्नुल जौज़ी ने अपनी किताब अल मौज़ूआत में ज़िक्र किया है और ये कहा है कि ये हदीस मौज़ू है। जिल्द 2 है, 547 ये सफ़ा नंबर है। तो इसमें ये बतलाया गया कि ये हदीस मौज़ू है। इसी तरह से इस रिवायत के हवाले से और भी मुहद्दिसीन ने कलाम किया है, जैसे बहक़ी ने शोबुल ईमान में इसको ज़िक्र किया है और हदीस नंबर 3634 है। दूसरी हदीस है जो मशहूर है लोगों में, लिकुल्ल शैइन ज़कात व ज़कातुल जसद अस्सौम, कि हर चीज़ की एक ज़कात है और जिस्म की ज़कात ये रोज़ा है। हर चीज़ की एक ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। ये जो हदीस है, इस हदीस को शेख अल्बानी रहमहुल्लाह ने सिलसिला अद-दईफ़ा में इसको ज़िक्र किया। हदीस नंबर 1329 है, और इसी तरह ज़ईफ़ुल जामे में शेख अल्बानी ने 4723 नंबर पर इसको ज़िक्र किया है। और इसी तरह से इब्नुल जौज़ी ने अल-इलल अल-मुतनाहिया में इसको ज़िक्र किया है और उसमें ये कहा कि ला यसिह, ये हदीस सही नहीं है। तीसरी हदीस है इस हवाले से कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि ए अल्लाह तू हमें रजब और शाबान में बरकत दे और रमज़ान तक पहुँचा। ये हदीस है। इस हदीस के हवाले से शेख अल्बानी रहमहुल्लाह ने ज़ईफ़ुल जामे में हदीस नंबर 4395 में ज़िक्र किया है और ये कहा कि ये ज़ईफ़ है। और इसी तरह शेख शुएब अरनाऊत ने तखरीजुल मुस्नद में इसकी सनद को ज़ईफ़ कहा है। हदीस नंबर है उसमें, मुस्नद की जो तखरीज है उसमें 2346 नंबर पे है ये। इसी तरह से अबू नुआइम ने फ़ी हुलियतुल औलिया में या हिलियतुल औलिया में इसको ज़िक्र किया है। तो ये जो हदीस है ये सही नहीं है। मैं सबके नंबर नहीं बता रहा हूँ, आप रुजू करना चाहें तो शेख अल्बानी की जो किताब है असल में बतलाया, क्योंकि सबके अगर नंबर हम ज़िक्र करें तो लंबा हो जाएगा। चौथी हदीस है इसके हवाले से, अव्वलु शहर रमज़ान रहमा व औसतुहु मग़फ़िरा व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, यानी पहला अशरा रमज़ान के हवाले से बयान होता है ना कि पहला अशरा रमज़ान का ये क्या है, रहमत वाला अशरा है, और दूसरा अशरा जो है ये मग़फ़िरत का, और तीसरा अशरा ये जहन्नम से आज़ादी का। ये जो हदीस लोगों में बहुत आम है और लोग बहुत खुशी से इसको बयान करते हैं कि पहला अशरा, ये पहले जो 10 दिन जो रोज़े होते हैं ना, 3 हिस्सों में आप बांट ले पूरे रमज़ान को 30 दिनों को, तो 10 दिन जो है ये रहमत का, और दूसरा मग़फ़िरत का है, और तीसरा जहन्नम से आज़ादी का है। ये जो रिवायत है ये सही नहीं है, ज़ईफ़ है। शेख अल्बानी रहमहुल्लाह ने सिलसिला अद-दईफ़ा में हदीस नंबर 1569 में इसको ज़िक्र किया है, 1569 में, और ये कहा कि मुनकर है। और इसी तरह ज़ईफ़ुल जामे में 2135 नंबर पे इसको ज़िक्र किया है और उसमें कहा कि ये हदीस ज़ईफ़ुन जिद्दा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ये। इसी तरह से
ابن عدی نے الکامل میں یعنی الکامل فی الضعفاء میں اس کو ذکر کیا ہے، جلد نمبر 4 ہے اور 325 نمبر ہے صفحہ، تو اس پر بھی اس حدیث کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک روایت ہے، لوگوں میں بہت عام ہے، سومو تصحو، یعنی روزہ رکھو اور صحت مند بنو، روزہ رکھو صحت مند بنو۔ یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں 253 نمبر پر ذکر کیا ہے، اور یہ ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، یہ گڑھی ہوئی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح ابن عدی نے الکامل فی الضعفاء میں اس کو ذکر کیا ہے، جلد نمبر 3 ہے اور 227 نمبر صفحہ ہے، یہ ہے۔ اسی طرح شیخ البانی نے اس کو ضعیف الجامع میں 3504 میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے لوگوں میں جو عام ہے کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، رجب شہر اللہ و شعبان شہری، یعنی رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ بھی ضعیف ہے، اور اس روایت کو شیخ البانی نے سلسلہ الضعیفہ میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 4400 ہے، اور اسی طرح سے ضعیف الجامع میں 3094 نمبر کی حدیث ہے، اور بھی دیگر محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے لوگوں میں جو مشہور ہے، وہ ہے کہ افطاری کرنے کی جو دعا ہے، افطاری کرنے کے سلسلے میں، اور اس سے پہلے میں افطاری کے حوالے سے بتایا کہ محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے، تو بعض بھائی نے کمنٹ میں اعتراض کیا کہ حدیث کے حوالے سے آپ بتا دیں کہ کسی نے ضعیف کہا ہے نہیں کہا ہے، تو اسی حوالے سے میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ روایت ضعیف ہے، اور اس روایت کو ابو داؤد کے اندر ابو داؤد نے نقل کیا ہے، اور یہ روایت ضعیف ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف ابو داؤد میں اس کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 2358 ہے، اور اسی طرح سے ضعیف الجامع میں شیخ البانی نے 4350 نمبر پہ اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے ارواء الغلیل میں یعنی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 38 پر اس کو ذکر کیا ہے شیخ البانی نے، اور اس کے سند کو ضعیف کہا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے کہ جس نے رمضان کے سب سے پہلے خبر دی تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ من اخبر بخبر رمضان اولا حرام علیہ نار و جہنم کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ جس نے سب سے پہلے رمضان کی خبر دی اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ تو یہ جو روایت ہے یہ من گھڑت ہے، اس کی کوئی اصل اور کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے، اس کی کہیں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے لوگوں میں کہ من افطر یوما من رمضان من غیر رخصہ ولا مرید لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، کہ جو شخص رمضان مہینہ کا روزہ بغیر کسی عذر اور بغیر کسی بیماری کے اگر چھوڑ دے تو پوری زندگی اگر روزہ رکھے پھر بھی اس کمی کو وہ پورا نہیں کر سکتا، یا اسے روزہ رکھنے سے اس کی کمی وہ مکمل نہیں ہو سکتی کے حوالے سے یہ۔ تو اس روایت کو شیخ شعیب ارناؤت نے تخریج المسند میں اس کے سند کو ضعیف کہا ہے، اور اسی طرح سے یہ ضعیف ابو داؤد میں شیخ البانی نے اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح ضعیف ترمذی میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ ضعیف ابو داؤد یعنی ابو داؤد کے اندر جو ضعیف روایات ہے شیخ البانی نے اس کو مستقل ایک کتابی شکل میں جمع کیا ہے، اور اسی طرح ترمذی کے اندر جو ضعیف روایات ہے اس کے حوالے سے بھی شیخ البانی کی ایک مستقل کتاب ہے، تو اس میں ابو داؤد کے حوالے سے 2396 نمبر ہے، اور ترمذی میں 723 نمبر کی یہ حدیث ہے، اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس روایت کو ضعیف الترغیب میں شیخ البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے، 605 نمبر کی حدیث ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ہے محدثین جس نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث لوگوں میں عام ہے کہ روزے دار کا سونا یہ ایک عبادت ہے، روزے دار کا سونا عبادت ہے، نوم الصائم عبادت، کہ روزے دار کا سونا بھی ایک عبادت ہے۔ بعض روایت میں نوم الصائم عبادت وسکوتہ تسبیح ودعاؤہ مستجاب وعملہ متقبل، کہ روزے دار کا سونا یہ عبادت ہے، اس کا خاموش رہنا یہ تسبیح ہے، اور اس کی دعا یہ مستجاب ہے، اور عمل اس کا مقبول ہے کے حوالے سے اس روایت کو شیخ البانی نے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 4696 ہے، اور ضعیف الجامع میں 5900
72 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث لوگوں میں جو مشہور ہے کہ لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من اسماء اللہ تعالی ولکن قولوا شہر رمضان، کہ رمضان مت کہو، صرف رمضان مت کہو، اس لیے کہ رمضان ہی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس لیے اگر کہنا ہو تو رمضان مہینہ کہو۔ یہ جو روایت ہے، اس روایت کو شیخ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں ذکر کیا، حدیث نمبر 6768 ہے، اور اس حدیث کے حوالے سے، حکم کے حوالے سے آیا ہے کہ یہ باطل ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی اس کے حوالے سے ذہبی وغیرہ نے ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے سنن الکبریٰ بہقی کے اندر بھی اس کو ذکر ہے، اور ابن عدی کی جو کتاب ہے الکامل فی الضعفاء اس میں بھی اس کو ضعیف کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے کہ سرما لگانے کے حوالے سے کہ جب روزہ سے ہو تو سرما مت لگاؤ، تو یہ جو حدیث ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ لا تکتحل وانت صائم اکتحل لیلا، کہ دن میں روزے کی حالت میں سرما مت لگاؤ بلکہ رات میں سرما لگاؤ۔ اور اس کے بعد اس میں سرما کے حوالے سے آیا ہے کہ یہ روشنی بڑھاتا ہے، اور یہ جو روایت ہے یہ ابو داؤد کے اندر ہے، اس میں سرما لگانے کے حوالے سے اور آنکھ کے لیے فائدہ مند ہے، یہ روایت صحیح ہے۔ لیکن اس میں جو یہ ہے کہ دن میں یعنی حالت روزہ میں سرما لگانے کے حوالے سے جو بات کہی گئی ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو یعنی ضعیف سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 3369 ہے، 3369۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث ہے الصائم اذا اکل عنده الطعام صلت علیہ الملائکہ، صلت علیہ الملائکہ، کہ ایک روزے دار کے پاس جب کھانا کھایا جاتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ یہ بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ اس روایت کو شیخ البانی نے ضعیف الجامع میں حدیث نمبر 3525 میں ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث ابن ماجہ اور ترمذی میں ہے، لیکن ان سب کو شیخ البانی نے ضعیف کہا ہے، تو یہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ معزز ناظرین، یہ چند حدیثیں تھیں جو مشہور ہے، اور اسی کے حوالے سے چند آپ لوگوں سے کچھ باتیں شیئر کرنی تھی، اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جو رمضان کی فضیلت کے سلسلے میں روزے کے حوالے سے بہت ساری ہے، لیکن مختصر میں چند ایک کو میں نے شیئر کیا ہے۔ اور کہنا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس کوئی بھی حدیث اور کوئی بھی اس طرح کی بات آئے تو آپ پہلے جانچ کر لیں، اور پھر جانچ کرنے کے بعد ہی آپ آگے بڑھائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح حدیث دیکھنے اور پرکھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔